بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 27 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ منصوبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ منصوبات 12 ہیں، یعنی 12 حالتیں ایسی ہیں جن میں اسم منصوب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں: مفعول مطلق ہونا، مفعول بہ ہونا، مفعول فیہ ہونا، مفعول لہ ہونا، مفعول معہ ہونا، حروف مشبہ و فعل کا اسم ہونا، لا نفی جنس کا اسم ہونا، افعال ناقصہ کی خبر ہونا، ما اور لا کی خبر ہونا، حال ہونا، تمییز ہونا، مستثنیٰ ہونا۔ ان 12 کی تفصیلات انشاءاللہ ایک ایک کر کے اسی سبق میں آپ کے سامنے پوری تفصیل اور مثالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ ان 12 کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جملہ اچھی طرح یاد کر لیں: 5 مفاعیل، 2 اسم، 2 خبر، باقی 3 حال، تمییز اور مستثنیٰ۔ یہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اسے یاد کرنے میں 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، اور آپ کو 12 منصوبات جو ہیں وہ خلاصتاً آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے: 5 مفاعیل، 2 اسم، 2 خبر، باقی 3 حال، تمییز اور مستثنیٰ۔ ان 12 میں سے 4 تو وہی ہیں جن کی برعکس صورتیں مرفوعات میں گزر چکی ہیں، یعنی 2 خبر اور 2 اسم۔ انہیں سمجھنے کے لیے گزشتہ سبق دیکھ لیجئے۔ اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ سبق کھل جائے گا، اور اس میں یہ 4 پوری تفصیل سے سمجھا دی گئی ہیں۔ اب رہ گئے 8 منصوبات، جن میں سے 5 مفاعیل ہیں اور باقی 3 حال، تمییز اور مستثنیٰ۔ بجائے لمبی چوڑی اور مشکل تعریفوں کے، ہم سب سے پہلے تو ان 5 مفاعیل کو آسان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی نے آپ سے کہا قرأ زید، زید نے پڑھا۔ قرأ مطلب پڑھا، زید مطلب زید نے۔ تو اب آپ نے اس سے 5 سوالات کیے۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ زید نے کیا پڑھا؟ تو جواب ہے قرآن۔ یہ قرآن مفعول بہ ہے اور عبارت بنے گی قرأ زید القرآن۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ زید نے کتنا پڑھا؟ تو اس کا جواب ہے خوب پڑھا۔ یہ مفعول مطلق ہے اور عبارت بنے گی قرأ زید القرآن قراءۃ۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ زید نے قرآن کس لیے پڑھا؟ تو اس کا جواب ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ مفعول لہ ہے اور عبارت بنے گی قرأ زید القرآن قراءۃ ذکرا۔ ذکرا کا مطلب ہے یاد کرنے کے لیے۔ چوتھا سوال آپ نے کیا کہ زید نے قرآن یاد کرنے کے لیے کہاں پر پڑھا؟ تو اس کا جواب ہے مسجد میں۔ یہ مفعول فیہ ہے اور عبارت یوں بنے گی قرأ زید القرآن قراءۃ ذکرا مسجدا۔ مسجدا کا مطلب ہے مسجد میں۔ پانچواں سوال آپ نے یہ کیا کہ زید نے مسجد میں یاد کرنے کے لیے جو قرآن پڑھا، تو یہ کس کے ساتھ پڑھا؟ یعنی کون اس وقت اس کے ساتھ موجود تھا؟ تو اس کا جواب ہے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ۔ یہ مفعول معہ ہے، اور اب پوری عبارت یوں بنے گی قرأ زید القرآن قراءۃ ذکرا مسجدا ورفیقہ۔ اس عبارت میں دیکھیں قرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور آگے 5 منصوبات ہیں: القرآن یہ مفعول بہ ہے، قراءۃ یہ مفعول مطلق ہے، ذکرا یہ مفعول لہ ہے، مسجدا یہ مفعول فیہ ہے، اور رفیقہ یہ مفعول معہ ہے۔ اب ان 5 کو ہم پوری وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مفعول بہ، جس پر فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول بہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اس مثال میں عمرا مفعول بہ ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ کسی فعل کے بعد اسی کا مصدر منصوب ہو کر آ جائے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، جو کبھی تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی دیگر کسی مقصد کے لیے، جیسے اکلتا اکلا، تو نے خوب کھایا۔ جلست جلسۃ الجائع، تم بھوکے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے۔
جلستا تم بیٹھے، جلسۃ الجائے، الجائے مطلب بھوکا، اور جلسہ مفعول مطلق ہے یعنی بھوکے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، تو یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر ایک خاص قسم کی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ مفعول لہو جس مقصد کے لیے کام کیا جائے وہ مفعول لہو ہوتا ہے، جیسے میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے ڈانٹا، اس کی عربی یوں بنے گی زجرتہ تأدیباً، اس میں تأدیباً مفعول لہو ہے، اس کا مطلب ہے ادب سکھانا، اور چونکہ یہ مفعول لہو ہے تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے ادب سکھانے کے لیے۔ مفعول لہو کا ترجمہ یا تو کے لیے سے ہوتا ہے یا کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو مفعول لہو ہوتا ہے اس کے اردو ترجمے میں اس کے آگے یا تو کے لیے لگائیں گے یا کی وجہ سے لگائیں گے۔ مفعول فیہ جس وقت یا جس جگہ کام کیا جائے اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، اسے منصوب بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کے شروع میں فی جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اس کا اضافہ کر کے اسے مجرور بھی کر سکتے ہیں، جیسے دخلت الدار، دخلت کا مطلب ہے میں داخل ہوا، الدار گھر کو کہتے ہیں، یہ مفعول فیہ ہے، مطلب ہوگا میں گھر میں داخل ہوا، تو دخلت الدار میں الدار منصوب ہے مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے، اور اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں دخلت فی الدار، میں گھر میں داخل ہوا، تو اس صورت میں یہ منصوب نہیں رہے گا بلکہ یہ مجرورات میں سے ہو جائے گا، تو یہ منصوبات میں سے تب ہوگا جب یہ منصوب ہو اور مفعول فیہ ہو۔ دخلت فی الدار کہنا یوں ٹھیک نہیں ہے کہ عربی محاورے کے اعتبار سے دخلت کے بعد جب مفعول فیہ آتا ہے تو اس کے شروع میں فی نہیں لگاتے، مفعول فی ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتیتو کی مثال اگر ہم بنائیں اتیتو فی الدار تو مطلب ہوگا میں گھر میں آیا، اتیتو فی الدار میں گھر میں آیا، اور اتیت الدار میں گھر میں آیا، الدار مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور فی الدار یہ پھر مجرورات میں سے ہو جائے گا، اور اس میں مفعول فی والا جو معنی تھا ظرفیت والا وہ فی کی وجہ سے آ گیا۔ مفعول معہ عربی زبان میں واو زبر وا کے مختلف معنی ہیں، جیسے واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، زید و عمر زید اور عمر، اور اسی طرح اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قسم، جیسے واللہ اللہ کی قسم، تو اسی طرح مفعول معہ والا بھی ایک واو زبر وا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے جاء زید و عمر زید عمر کے ساتھ آیا، تو یہ و عمرہ میں جو عمرہ ہے یہ مفعول معہ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ واو ہوگا اور اس واو کا ترجمہ ہوگا ساتھ۔ بقیہ تین چیزیں رہ گئی منصوبات میں سے، حال، تمیز اور مستثنی۔ حال کو سمجھتے ہیں، ایک ہے کہ کہا جائے زید آیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ جس حال میں آیا اس کو بھی ظاہر کیا جائے، جیسے جاء زید کا ترجمہ ہے زید آیا، جبکہ جاء زید راکباً اس کا ترجمہ ہے زید سوار ہونے کی حالت میں آیا، یعنی زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، زید سواری پر آیا، اس کا ہر لحاظ سے اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، تو یہ راکباً جو ہے یہ حال ہے، یعنی وہ جب آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا، پیدل نہیں تھا، تو جب کسی اسم کو حال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی حالت نسبی ہوتی ہے۔ تمیز، میں نے آپ سے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو آپ بے شک یہ سنتے ہی خوش ہو جائیں گے، مسکرائیں گے بھی، مگر دل میں یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو کس لحاظ سے اچھا قرار دیا ہے، آیا مجھے آپ کا رنگ اچھا لگا، یا آپ کے چہرے کے نقوش، یا آپ کی مسکراہٹ، یا آپ کی باتیں، یا آپ کے اخلاق، گویا اتنی ساری چیزوں میں آپ تمیز نہیں کر پا رہے۔ اگر میں تعریف ہی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ کس لحاظ سے اچھے ہیں، مثلا میں کہہ دوں کہ انت حسن وجہن، آپ چہرے کے لحاظ سے اچھے ہیں، تو اس جملے میں وجہن تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ عربی نحو میں تمیز کو سمجھنا کسی قدر مشکل ہے، مگر جس قدر اس سبق میں بتا دیا گیا ہے اتنا سمجھنا آسان بھی ہے، اور ایک مبتدی کے لیے اس قدر تمیز کر لینا کافی بھی ہے۔ آخری منصوب ہے مستثنی، یہ بہت آسان ہے، اپنی بات میں کسی بھی چیز یا شخص کو مستثنی قرار دے دینا، جیسے منصوبات سب مشکل ہیں سوائے مستثنی کے۔ ارے اس مثال سے کہیں آپ گڑبڑا نہ جائیں، چلیے ایک اور مثال اس سے بھی آسان دیتا ہوں۔ جاء القوم الا زیدا، پوری قوم آ گئی مگر زید نہیں آیا۔
اس مثال میں زید منصوب ہے مستثنی ہونے کی وجہ سے۔ اردو میں مستثنی کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں سوائے، مگر، بجز، اور عربی میں مستثنی کے لیے الا، غیرہ اور اس جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے تمام منصوبات کی ایک ایک مثال لکھ کر پیش کیجئے اور بتائیے کہ یہ آپ نے کیسے پہچانا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد منصوبات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ 12 ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ انہیں یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جملہ یاد کر لیں: 5 مفاعیل، 2 اسم، 2 خبر، باقی 3 حال، تمیز اور مستثنی۔ اور اگر آپ نے یہ جملہ یاد کر لیا ہے تو نیچے کمنٹ میں مجھے یہ جملہ لکھ کر دکھائیں۔ از خود لکھیے گا، کسی اور کے لکھے ہوئے کو کاپی پیسٹ نہ کیجیے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی جو از خود لکھ کر یہ بتائیں گے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ جملہ یاد کر لیا: 5 مفاعیل، 2 اسم، 2 خبر، باقی 3 حال، تمیز اور مستثنی۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔